بسم اللہ الرحمن الرحیم. گیس پیپر آف اردو اینڈ ماڈل پیپر پیٹرن. بورڈ کے پیپر میں پیپر کس قسم کا آئے گا، کتنی مارکس کا ہوتا ہے، اور ہر سوال جو ہے وہ کتنے نمبروں کا ہوتا ہے. اس کے بارے میں مکمل تفصیل جانیں گے آپ اس آج کے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز. اور امید کی جا سکتی ہے کہ پیپر جو ہے وہ اسی میں سے آئے گا. اس میں ہم جو ہے سالو پیپر بھی جو ہے آپ کو دکھائیں گے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اس میں سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں. اسی ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی سنیں، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے آپ کی جو ہے پورے نمبر آ سکیں. اور اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کیجیے. پہلا سوال جو ہوتا ہے اس میں 15 MCQs ہوتے ہیں، اور وہ نوٹس میں سے بھی یاد کر سکتے ہیں. آپ کے پاس جو 5 ایئر یا 10 ایئر ہے اس میں سے بھی یاد کریں. اس کے بعد جو مختصر سوالات آتے ہیں 5 میں سے 2 کرنے ہوتے ہیں. حصہ بے، اگر یہ سوالات بھی یاد کر لیں تو انشاءاللہ اس طرح کے جو سوالات آئیں گے تو آپ اس کو آسانی سے کر پائیں گے. اس کے بعد اگلا سوال ہوتا ہے سوال نمبر 3، خلاصہ یا مرکزی خیال. جو اسباق وغیرہ ہوتے ہیں ان کے خلاصے مرکزی خیال یاد کرنے ہوتے ہیں. اگر اسباق کے خلاصے یاد کر لی جائیں اور نظموں کے مرکزی خیال یاد کر لی جائیں تب بھی بہتر ہے. اب جو اسباق یاد کرنے ہیں جن کے مرکزی خیال یا خلاصے: امید کی خوشی، رشتہ ناتا، اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، شہید، نام دیو مالی اور بوڑھی کاکی. اس کے بعد جو مرکزی خیال یاد کرنے ہیں: برسات کا تماشا، دنیا اسلام، سرائے شہادت، گرمی کی شدت. 2 خلاصے آئیں گے، ایک کرنا ہوگا، اور ایسے ہی مرکزی خیال بھی 2 ہوں گے، ایک کرنا ہوگا. 5 نمبر کا یہ ہوتا ہے اور 5 نمبر کا یہ. اس کے بعد شعری اصطلاحات. شعری اصطلاحات میں یہ آسان ہے ردیف کو یاد کرنا: قافیہ، مطلع، مقطع، تشبیہ، مجاز مرسل، تلمیح. یا یہ یاد کر لیجئے، یا اگر آپ کو یہ آسان لگ رہا ہے ناول کسے کہتے ہیں، افسانہ. یہ اصناف ادب جو ہے وہ یہ شعری اصطلاحات ہیں اور یہ اصناف ادب ہیں: ڈرامہ، سفر نامہ، آپ بیتی، خاکہ، مضمون وغیرہ. اس کے بعد آپ کو جو تعریفیں یاد کرنی ہیں: مرکب کی اقسام کون کون سی ہے، مرکب ناقص، مرکب تام، جملہ اسمیہ کیا ہے، جملہ فعلیہ کیا ہے، اسم مصغر، اسم مکبر، مبتدا اور خبر. یہ بھی آسان ہیں، اور اس سے زیادہ آسان جو ہے وہ سابقے اور لاحقے الگ الگ کریں. سابقے اور لاحقے الگ الگ کریں، یہ زیادہ آسان ہے. پتہ ہونا چاہیے سابقہ کیا ہے اور لاحقے کیا ہیں. اس کے بعد محاورات کے جملے، محاورات دیے جائیں گے ان کے جملے بنانے ہیں. سیکشن سی جو ہے اس میں کچھ جملے دی جائیں گے اور اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے. ایک عبارت کی تشریح کرنی ہوتی ہے یا 2 جملوں کی تشریح کرنی ہوتی ہے. اب ہر چیپٹر میں سے جو بہت ہی امپورٹنٹ اور پچھلے سالوں میں اکثر آتے رہے تو اس کو ایک دفعہ یاد کر لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا. یہ تمام جو ہے نثر پارے ہیں، اور جو جملے ہیں جملوں کو بھی دیکھ لیجئے. یہ تمام جو ہے جملے آ سکتے ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 8 ہوتا ہے مراسلے اور خطوط کے حوالے سے. کسی اخبار کے مدیر کے نام ایک مراسلہ لکھنا ہے جس میں بجلی اور گیس کی کمی کے حوالے سے ان کو تھوڑا سا آگاہی دینی ہے. اس طرح کی جو ہے
اگر آپ کو لکھنا آتا ہو اور تھوڑا سا پیٹرن پتا ہو کہ شروع میں خطوط میں کیا لکھنا ہوتا ہے، درمیان میں کیا لکھنا ہوتا ہے، اینڈ میں کیا لکھنا ہوتا ہے، جیسے انگلش میں اپلیکیشن ہوتی ہے، اس سے ملتی جلتی یہ بھی ہے لیٹر کیسے لکھتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 جو ہے اس میں دو چیزیں ہیں، یا تو بند کی تشریح کریں یا یہ اشعار جو دی جاتے ہیں اکثر غزلیات میں سے ہوتے ہیں، ان کی تشریح کریں، اور شاعر کا حوالہ بھی دینا ہوتا ہے اس میں، اس لیے اگر یہ یاد کر سکتے تو اچھی بات ہے، ورنہ اگر بند کی تشریح سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کس نظم سے ہے، تو بند کی تشریح جو ہے اس کی جگہ کی جا سکتی ہے۔ اب بند کی تشریح کے لیے برسات کا تماشا ایک مرتبہ احتیاطاً پڑھ لیں، سر رائے شہادت پڑھ لیں، گرمی کی شدت پڑھ لیں، تو اگر یہ نظم آپ نے ویسے پڑھی ہوئی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس نظم سے لیا گیا ہے۔ اس میں نظم کا نام بتانا ہوتا ہے، اس بند کے شاعر کا نام بتانا ہوتا ہے، شاعر کا حوالہ، اور تشریح کرنی ہوتی ہے۔ یہ آدم جی کا جو پریپریشن پیپر ہے وہ ہے۔ مضامین بھی یاد کیے جا سکتے ہیں اور یہ بھی زیادہ آسان ہیں۔ شخصیت کے حالات زندگی، مولانا الطاف حسین حالی، مولانا محمد حسین آزاد، ان کے بارے میں یاد کرنا ہوتا ہے۔ اب ہم نے کچھ جو ہے پیپر سالو کیے ہوئے ہیں، اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ حصہ بے، اس میں شارٹ کوسچن آنسر آتے ہیں، آپ دیکھ لیں کس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ویڈیو جو ہے 10 منٹ کے لگ بھگ تک بنائیں تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تھوڑی سی بڑی بھی ہو جاتی کبھی کبھار۔ یہ کچھ سوالات ہیں، اس کے آنسر لکھے ہوئے ہیں، آپ آنسر اس میں سے دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں۔ رضیہ کے والد نے فاطمہ کو تسلی دینے کے لیے کیا جملے ادا کیے؟ بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا؟ یہ تمام جو ہے نا سوالات اور اس کے آنسر لکھے ہوئے ہیں۔ اگر بہتر ہے کہ آپ اپنے پاس ابھی لکھے ہوں، لکھنے سے یاد بھی ہو جائے گا اور پیپر کی تیاری بھی ہو جائے گی۔ اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کن دو خیالات نے دنیا کی تنزل اور ترقی پر اثر کیا؟ اس طرح کے سوالات ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہے وہ ہے خلاصے یا مرکزی خیال۔ تو ایک ڈرامہ ہے شہید، اب تعارف مصنف اور یہ ان کی تصنیف اور یہ مرکزی خیال، یہ بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اگر خلاصہ یاد کرنا ہے تو یہ خلاصہ لکھا ہوا ہے بہت اچھے انداز میں، اس میں سے بھی آپ جو ہے یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بوڑھی کاکی۔ اب بوڑھی کاکی جو تعارف مصنف، ان کی تصنیف، اگر آپ نے مرکزی خیال یاد کرنا ہے تو مرکزی خیال بھی اس میں لکھا ہوا ہے، یہ مرکزی خیال ہے، یہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ۔ اگر خلاصہ یاد کرنا ہے تو یہ خلاصہ ہے، یہ خلاصہ لکھا ہوا ہے یہاں سے، تو خلاصہ اس کو جو ہے یاد کر سکتے ہیں آپ لوگ، اس کو لکھ لیں اپنے پاس اور اس کو یاد کریں۔ اس کے بعد ایک اور جو تیسرا سبق ہے وہ نامدو مالی۔ نامدو مالی تعارف مصنف مولوی عبدالحق کے بارے میں، بابائے اردو، ان کی تصنیف، اور یہ مرکزی خیال ہے، مرکزی خیال۔ خلاصہ اگر لکھنا چاہتے ہیں تو خلاصہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ خلاصہ ایک پوری کہانی ہوتی ہے سبق کی۔ اس کے بعد ہے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری، ان کا تعارف مصنف، تصنیف اور مرکزی خیال، یہ مرکزی خیال ہے، مرکزی خیال بھی یاد کر سکتے ہیں، یہ مرکزی خیال ہے۔ اور خلاصہ، مرکزی خیال کم ہوتا ہے، 5-6 لائنوں کا ہوتا ہے زیادہ تر، اور خلاصہ کم سے کم 10-12-15 لائنوں کا ہوتا ہے۔ تو خلاصہ اگر وہ ہوتا ہے تھوڑا سا آسان ہی ہے، پورے سبق کا ایک نچوڑ سا ہوتا ہے، کہانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، تعارف مصنف، اور اس کے بعد
یہ ان کے مرکزی خیال. پھر اس کے بعد خلاصہ، نیچے جو خلاصہ ہے یہ خلاصہ ان کا. اس کے بعد اشعار کی تشریح کیسے کرنی ہوتی ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے. لگتا نہیں ہے جی میرا اجر دیار میں، کس کی بنی ہے عالم لا پائیدار میں. اب حوالہ شاعر تشریح. اگلا جنرل رہی نہ طاقت گفتار، یہ شعر حوالہ شاعر تشریح. نمبر تین شعر اور اس کا حوالہ اور یہ تشریح. اس کو ایک دفعہ دیکھیں. آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمی ہی نہیں. حوالہ شاعر اور یہ تشریح. شعر نمبر 5 اور اس کا حوالہ شاعر اور یہ تشریح. اس کے بعد شعر نمبر 6 یہ شعر ہے حوالہ شاعر اور یہ تشریح. نمبر 7 یہ حوالہ شاعر اور یہ تشریح. نمبر 8 شعر نمبر 8 حوالہ شاعر اور یہ تشریح. اس کے بعد اگلا جو سوال ہے اپنے دوست کے نام خط کیسے لکھنا ہے. اس میں بہت اچھے انداز میں خط لکھا ہوا ہے. ایک رسمی خط ہوتا ہے، ایک غیر رسمی خط. غیر رسمی خط جو ہے وہ اپنے والد کو، دوست کو، بھائی کو جو لکھا جاتا ہے وہ غیر رسمی خط. اور رسمی خط جو ہے وہ زیادہ تر اخبار کے جو مدیر کو لکھا جاتا ہے. ایسے کمرہ امتحان اور بہت اچھے انداز میں بات کو سمجھائیں. آخر میں تمہارا دوست الف ب ج. ملک کی خدمت کے بارے میں اپنے دوست کو خط لکھنا ہے. یا کسی اخبار کے مدیر کے نام لکھنا ہوتا ہے خط. شہر کے مسائل کی نشاندہی. روزنامہ جنگ. یہ تو تھوڑا سا پیٹرن سے تھا، آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں. 2 صنف. اب افسانہ کیا ہے معلوم ہونا چاہیے ہے. ناول، سفر نامہ، ڈرامہ، خاکہ. اگر وہ یاد نہیں بھی کرتے، اگر یہ یاد کر لیں آسان ہے. مقطع کسے کہتے ہیں، قافیہ کسے کہتے ہیں، اس کی وضاحت بھی تھوڑی سی بتانی ہوتی ہے. ردیف کیا ہے، وضاحت. مثال. تلمیح کیا ہے، مثال اور وضاحت. تضاد کسے کہتے ہیں، مثال اور وضاحت. استعارہ کیا ہے، شعر اس کا. اس کے بعد سوال نمبر 7 یہ بھی یاد کریں. اس میں مصغر کیا ہے، اس میں مکبر کیا ہے، اسمیہ کیا ہے، فعلیہ کیا ہے. اس کو بھی یاد کر لیجیے. لاحقہ کیا ہوتا ہے، سابقہ کیا ہوتا ہے، مرکب تام کیا ہے، مرکب ناقص کیا ہے. ایسے کچھ محاورے دیے گئے ہوں گے، ان محاوروں کو جو ہے صرف جملہ بنانا ہوتا ہے. کچھ محاورے دیے گئے ہیں. کبھی کبھار مترادف و متضاد پہلے آئے کرتے تھے. اب جو ہے ایسے عبارت ہوگی، عبارت کی تشریح کرنی ہوگی. پھر دوسری عبارت. ہر معاملے کی 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، فتح یا شکست. اب اس میں سبق اور مصنف کا نام بتانا ہوتا ہے، پھر تشریح کرنی ہوتی ہے. اب جملے، یہ کچھ جملے دیے گئے ہیں اور یہ اس کی تشریح ہے. اس کو بھی ایک دفعہ اگر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اس میں سے پیپر میں آئے گا تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. 6 جملہ. بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہوا کرتا ہے. اس طرح کے. اب جو ہے ایک نظم بند دیے گئے ہیں. یہ بند
اس میں نظم کا نام بھی بتانا ہے اور شاعر کا نام بھی بتانا ہے، اور اس کی تشریح کرنی بہت ہی آسان ہے۔ گرمی کی شدت سے لیا گیا ہے، میر انیس شاعر ہیں۔ برسات کے تماشے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یہ بھی بہت آسان ہے۔ یہ کچھ مرکزی خیال ہیں دنیا اسلام کا، خلاصہ اور مرکزی خیال۔ آپ نے مرکزی خیال اس کا یاد کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ برسات کا تماشا، اب برسات کا تماشا جو ہے نا، تعارف شاعر، معروف ان کی نظمیں ہیں۔ مرکزی خیال، آپ خلاصہ یاد کرنا چاہیں خلاصہ بھی یاد کر سکتے ہیں۔ جیوے جیوے پاکستان، اس کا مرکزی خیال اگر یاد کر لیں تو بہت ہی آسان ہے۔ ایک دو دفعہ پڑھنا ہوتا ہے، اردو تو آسان ہی ہے۔ پھر زبانیں لکھیں کہ آپ کو کیا سمجھ میں آئی۔ سرراہ شہادت، تعارف شاعر، پھر مرکزی خیال۔ جتنا اچھا لکھ کر آئیں گے اتنے اچھے نمبر ہوں گے۔ کٹ مارکر کا استعمال کریں، آپ کو اردو اچھی لکھنی آنی چاہیے۔ مرکزی خیال، تعارف شاعر، پھر حالات زندگی جو آتا ہے، اگر مضمون نہیں بھی یاد کرنا چاہتے ہیں، کچھ خواجہ حیدر علی آتش کا جو ہے بہت ہی آسان، علامہ اقبال کے بارے میں بھی آ سکتا ہے، تو علامہ اقبال کے بارے میں تھوڑا سا لکھنا آنا چاہیے۔ مضمون میں زیادہ لکھنا ہوتا ہے، اس میں کم لکھنا ہوتا ہے، کیونکہ وقت کبھی کبھی کم ہوتا ہے، تو یہ انسان یاد کر لے تب بھی صحیح ہے۔ حسرت موہانی کے بارے میں، جگر مراد آبادی کے بارے میں۔ اب یہ جو ہے مضامین ہیں، مضامین کی میری ایک الگ ویڈیو الگ بنی ہوئی ہے، پھر بھی چلیں اس کو اسکرول کرتے رہتے ہیں۔ یہ کچھ مضامین ہیں، طلبہ کی زندگی میں وقت کی اہمیت۔ میڈیا آزاد، نسل برباد۔ کتب خانوں کی اہمیت۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، دور جدید کی نئی ایجادات۔ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ یہ اس کا آخری مضمون تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ ایسے اسلامیات کی بھی ہم نے جو ہے گیسٹ پیپر بنایا ہے، اس میں سے انشاءاللہ بہت کچھ آنے والا ہے، اور اس کو لازمی دوستوں کو شیئر کیجئے، چینل سبسکرائب کیجئے۔ آج کے اتنے ہی، اللہ تعالی ہمارے حامی و ناصر رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر، فاحسن